نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بہنوں اور بھائیوں، آج اقبال اسلامی سینٹر کی جانب سے ہم نے ڈاکٹر کامران اصغر شیخ، جو کہ یوٹیوب کا یہ چینل ٹیچنگز آف امام الغزالی رحمہ اللہ بھی ارینج کرتے ہیں، اور اپنے پیشہ ورانہ نفسیاتی جو معالج ہونے کا ایک فریضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین حق کے ابلاغ اور دعویٰ کے لیے بھی مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہم نے مختلف سیشنز کیے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو 2022 میں ہماری مختلف حوالوں سے باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین حق میں انسان کی انفرادی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فرد کی کیا ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اجتماع کی کیا ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا، اور موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا جو اٹ موسٹ ہے، جو پچھلے پروگرامز ہمارے ہوئے، ان میں جو بات ہم نے کی، اس کا خلاصہ اگر نکالیں تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ایکچولی یہ بات علامہ کی، یہ شعر ہم روز پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم بچوں کی طرح سادگی کے ساتھ اللہ کے آگے اپنے لب کشائی کریں اللہ کے حضور، تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہم بچوں ہی کی طرح، جس والدین جو بچہ رہتا ہے، سادگی میں رہتا ہے، والدین اس کے ساتھ زیادہ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا پروگرام بھی اللہ کے حضور ہم بھی اس کے جبر کو، قہر کو، اس کی بے شمار صفات کو، اس کی شان کو وہ دیکھیں تو ہم خوف سے سہم جائیں، اور قیامت کے دن بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا مگر جسے وہ چاہے، جس کے لیے وہ سایہ فراہم کر دے قیامت کے دن۔ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہاں بھی عاجزی اختیار کر لیں بچوں کی طرح، اور لب کشائی اللہ کے حضور فریاد کریں، دعا کریں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ دوا کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کا سہارا لیا ہے۔ میں توجہ اپنے سامعین ناظرین کی مبذول کروانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، باقاعدہ مریضوں کے حوالے سے، دوستوں، مطلب جو دوست احباب ہیں انہوں نے جو امراض کا حوالہ دیا، ہم کوشش کریں گے کہ باتوں باتوں میں ہمارے مسائل کے حل بھی سامنے آ جائیں۔ اس وقت میں پروگرام کے آغاز میں تمہیداً جو انتہائی اہم مجھے لگا اس ہفتے میں، اس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ یہی بچوں کی اسی سادگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا۔ 18 نومبر 1988 عیسوی کو جناب واصف علی واصف صاحب نے بلال صاحب کے گھر ایک گفتگو فرمائی تھی، جو 2 گھنٹے سے زیادہ طویل تھی۔ اس کا نچوڑ جو ہے وہ یہی تھا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، قرآن انسانوں کی کہانی ہے، مومن، منافق، کافر، مختلف کہانیاں اس میں بیان ہوتی ہیں، لیکن سجدہ کرنے والوں کی کہانیاں بھی ہیں، توبہ کرنے والوں کی کہانیاں بھی ہیں، انعام یافتہ لوگوں کی کہانیاں بھی ہیں۔ تو بیچ میں ایک عالمی کردار آ جاتا ہے، اس کو وسوسہ اندازی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے گرد ان کی گفتگو گھومی ہے، اور میں اپنے ملک کے ارباب اختیار کو، جو کہ ہر قسم کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں، جناب قاسم علی شاہ بھائی پہ بھی آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں بچا لیا ہے کسی بھی قسم کی مزید آزمائش سے، اور وہ اپنا کردار تعلیمی
جو دوستانہ ہم سید سرفراز شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ وہ جس طرح مدد اللہ علی کے ساتھ جس طرح مل کے زانو تلمس ہی طے کیے رکھیں تو معاملات انشاءاللہ العزیز ٹھیک رہیں گے. ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی اور ہر پاکستانی سے اور ہر فرد بشر سے ہر مسلمان سے یہی جو اس کا کردار ہے زندگی میں آزمائش کا اور شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے کردار ادا کرنے کی توفیق دے. میں ان کا جو واصف علی واصف کی 18 نومبر 1988 کی گفتگو ہے اس کا حوالہ اداروں کو دینا چاہوں گا. پاکستان کے تمام ارباب بست و کشاد اس گفتگو کا واصف علی واصف آفیشل سے کاشف پبلیکیشنز کی جانب سے جو ہے اس حصے کو قومی زندگی کا ایک خصوصی پہلو تصور کرتے ہوئے بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی اس پہ یہ پورا پروگرام گفتگو چونکہ شیطان کیا کرتا ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس پروگرام کا جو محور ہے وہ رحمان کیا کرتا ہے اور رحمان کا رول کیا ہے ہماری زندگی میں. اس میں جو واصف صاحب نے فرمایا میں تو ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں الفاظ دہرانے کے 2-4 باتیں ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر دیتے ہیں 2-4 باتیں میں بھی میرے سامنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں مگر وقت نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں سے یعنی ایک دسترخوان ہے گلدستہ ہے اس میں سے کچھ چیزیں چن کے ہم پیش کرتے ہیں. میں یہ چیزیں ابھی بیان نہیں کر رہا اگرچہ میری نظر میں ہیں لیکن ایک پیغام یہ کہ جو اس زندگی میں امتحان ہے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان عدو مبین ہے لہذا انفرادی اجتماعی یعنی قومی ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ ہمارے تمام سربراہان کو پالیسی میکرز کو صوفیاء عظام اصلی علماء ربانیین ہیں یعنی صوفیاء حق. دیکھیں اولیاء بھی 2 طرح کے قرآن میں مینشن ہے ڈاکٹر صاحب میری تائید کریں گے کہ اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان. اولیاء شیطان الٹیمیٹ آخری حد میں جاتے ہیں تو من الجنت والناس والی بات بھی آ جاتی ہے. ہمیں اس دشمن سے آگاہ رہنا ہے کہ جنوں انس میں سے وسوسے کی صورت میں غیبی نفس کے ساتھ شراکت کر کے گمراہ کرنا دھوکہ دینا اور ظاہری دھوکہ افراد کی صورت میں دینا دونوں کام ہوتے ہیں. اور یہ استاد کیسا ہے جو اصلی استاد جس کو اللہ نے استاد بنایا اپنا خلیفہ بنایا اس کو سجدہ نہیں کیا تھا جس نے ہمارے جد امجد کو سجدہ نہیں کیا وہ ہمیں بھی ورگلائے گا. یہ وہ وعدہ اس نے رب کے سامنے کیا اور مہلت بھی لے لی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ واصف صاحب نے جس طرح فرمایا خون کی طرح اگر وہ گردش کرتا ہے تو قرآن کو خون میں کیوں نہیں ہم نور کو اتار لیتے. یہی بزرگان دین باتیں کرتے ہیں یہی معرفت کی باتیں اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ رحمان کی سمجھ حاصل کی جائے اور مسائل کا حل نکالا جائے. یہ شیطان کرتا کیا ہے اس ضمن میں ایک مثال اسی پروگرام میں واصف صاحب نے دی. ایک سیاہ فام کمانڈر تھا انہوں نے کسی وہ حوالہ دیا لٹریچر کا انگریزی اوتھیلو کا غالباً تو سیاہ فام حبشی اپنی بہادری کی بنیاد پہ جرت کی بنیاد پہ گورنر بنا دیا گیا. اس کی ایک حسینہ سے شادی ہو گئی لیکن اپنے والد کی مرضی کے خلاف. واصف صاحب نے قصہ مختصر بیان کیا کہ شیطان کرتا کیا ہے ہماری زندگیوں. اس کو سمجھنے کے لیے چونکہ ہمارا آج کا پروگرام جن ذہنی رویوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں انسان ہی کے لیے تو آزمائش تو ہیں زندگی ہی آزمائش ہے امتحان گاہ ہے یہ دار الاسباب ہے. لیکن قبلہ واصف صاحب نے فرمایا ہے کہ مسبب الاسباب کی طرف توجہ ہو جائے تو یہ انعام ہے. جس آزمائش کے بعد توجہ سبب پہ نہ رہے کاز پہ نہ رہے فیکٹ اور کاز سے اٹھ کے جہاں وہ کن فیکون کہتا ہے ارادہ جہاں کرتا ہے ہم اس کے ارادوں میں آ جائیں تو اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. پھر
تو انہوں نے مثال دی ہے کہ رحمتوں میں گڑبڑ کہاں پہ ہوتی ہے، انسان غلطی کہاں کرتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی ایسی ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہا ہے کہ جب اس کو گورنر بنا دیا گیا تو اس کا ایک نوکر تھا جس سے یہ دیکھا نہ گیا کہ یہ سیاہ فام آقا خوش ہے اور حسینہ سے شادی ہو گئی ہے، تو اس نے بار بار کہا کہ حضور میں تو نوکر، واصف صاحب کا انداز تو میں نہیں اپنا سکتا، لیکن انہوں نے کہا میں تو آپ کا نوکر ہوں، میرا کیا مرتبہ، میری کیا حیثیت، لیکن حضور ایک بات عرض کرنا تھی۔ اس نے اس ہنستا بستا گھر تھا، شادی ہوئی، گورنری ملی، فتح یاب ہوئے اور پھر اپنے علاقے میں خوش باش زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بات حضور کرنی ہے ورنہ میری حیثیت تو نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ جو اپنے باپ سے وفا نہ کر سکی آپ سے کیسے وفا کرے گی۔ یہ کہہ کہ وہ چلا گیا نوکر۔ یہاں شک کی دراڑ پیدا ہو گئی، اس کی راتوں کی نیندیں اجڑ گئیں کہ بات جو باپ سے وفا نے، یہ وسوسہ تھا جو کر کے گیا، اس کا اپنی اہلیہ پہ شک، گمان۔ یہ اوتھیلو میں پورے تفصیل کے ساتھ وہ چلتا ہے، ظاہر ہے ہم نے تو بات حکایت حق کفار کی دے، اللہ تعالیٰ کہانیاں ہی بیان کرتا ہے، یہی واصف صاحب نے بھی بیان کیا، یہی سید سرفراز شاہ صاحب بیان کرتے مدد اللہ علی، یہی تمام بزرگان دین۔ میں کس سلسلے کی بات کروں اور کس کی نہ کروں، سب سلسلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے ہیں، اور وہ بشیر و نذیر ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس قصے میں نوکر مزید آگے آتا ہے، کہانی اور آگے چلتی ہے۔ تو ایک رات وہ آتا ہے، کہتا ہے حضور میں بیان نہیں کر سکتا آپ کی خوشیوں میں کیا غم آنے والے ہیں۔ مزید اس نے مالک کے دل میں وسوسہ پیدا کیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے خطرہ ہے، بس ایک ضمانت دے دیں کہ آپ اپنی بیوی کو نہیں ماریں گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے وہ وسوسہ اندازی میں مزید پختگی کا رویہ اختیار کیا۔ یہ تھا من الجنت میں سے، جنات میں سے نہیں تھا، من الجنت میں سے نہیں تھا، من الناس میں سے تھا۔ لیکن یہ ڈرامہ انگریز ادیب لکھ رہے ہیں اور ہم حوالہ کفار کا دے یا مسلمانوں کا، قرآن میں ہر ایک کا حوالہ بیان ہوا۔ یہ حکایات ہماری زندگی میں جو میں بھی ہم جو سٹوریز بیان کرنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیں گے، اس میں اس کا حصہ ہو کوئی، اس مقصد کے تحت واصف صاحب کی روحانی آواز 1988 والی، جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا، آج 52 سال کی عمر میں میرے سامنے آئی، اور میں آپ کے حضور سلیکٹیو اچانک اتنے پیجز میں سے میں نے کہا میں کچھ نہیں بیان کروں گا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے پھر ان کی موجودگی میں محفل معرفت کی باتوں میں یہ بیان کر رہا ہوں، اور 88 میں واصف صاحب نے بھی بیان کیا۔ کہتے ہوا یہ کہ اس نے نوکر نے اس گورنر کو، جو کہ خود ظاہری طور پہ حسین نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں پہلے بیوی کی جانب سے شک اس نوکر نے پیدا کر دیا تھا کہ جی آپ کے ساتھ آ گئی ہے، باپ کی اجازت جس نے پیدا کیا اس کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیا ہوگی۔ اور ساتھ ہی آج کی رات جب اس نے بات کی تو اس نے کہا کہ حضور یہ دیکھیں، یہ وہاں اپنے یار دوست کے پاس جاتی تو تھی، آج رومال گر گیا، میں رومال لے کے آیا، اسے رومال دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا۔ واصف صاحب فرماتے ہیں وہ گھر گیا اور تکیہ دیا، سفوکیٹ کر کے مار دیا۔ اس کی چیخ کی آواز جب بلند ہوئی، اسی نوکر کی بیوی دوڑتی ہوئی اس جگہ مخل ہوئی آئی، اس سین کے اندر وہ بتاتی ہے، ان کا حضور اس نے کہا میں نے مار دیا تیری مالکن کو، یہ بدچلن تھی اور یہ تھی اور وہ تھی اور اعتماد کے قابل نہیں تھی، باپ سے وفا نہیں کی، کیا؟ نوکرانی نے کہا حضور ہوا کیا، آپ نے اس کو کیوں مار ڈالا؟ اس جذباتی کیفیت میں سامنے مالکن کی لاش پڑی ہے تڑپنے کے بعد، اور یہ جو ہے قتل کر چکا ہے، گورنر صاحب قاتل بن چکا ہے۔ گھر تو گیا، اس وقت اہلیہ نے کہا وہ میرا جو خصم ہے جس کی میں جورو ہوں، وہ تو بہت بد چلن بد قماش قسم کا انسان ہے، اس کی تو اس طرح کی خواتین پہ نظر رہتی ہے، اس نے تو بلیک میل وغیرہ کیا ہوگا، رومال تو اس نے مجھے کہا تھا کہ لے کے آؤ، مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ کیا معاملہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، اور وہ تو میں لے کے گئی تھی رومال اس کے پاس، وہ آپ کے پاس اس طرح لے گیا، وہ بد قماش ہے۔ اس نے بلایا، طلب کیا، اپنے افواج کے ذریعے نوکر کو پکڑے ہوئے آئے،
تو اس نے کہا حضور میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، اب آپ مجھے مار بھی ڈالے، میں کہا یہ کیا کیوں؟ کہتا میں نہیں دیکھ سکتا تھا آپ خوش رہے، عہدے بھی مل گئے دنیا کے، خوبصورت عورت بھی مل گئی، اتنا بڑا گھر بھی گورنر ہاؤس، اور اتنا کچھ مل گیا، اور میں کچھ، میرے لیے نہ حسن نہ کچھ۔ تو یہ ظاہری لوگوں کے اپنے ایک خواہشات ہوتی ہیں، اس کو قرآن نے حسد کہا ہے، اور مومن کے لیے تو رشک ہوتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو دیکھوں، اس کے پاس اللہ کے انعام ہے تو میں کہوں الحمدللہ، اور ماشاء اللہ، ماشاء اللہ نہیں کہا تو مسلمان بھائی کو مار ڈالا، نظر لگا دی۔ یہی سیر، یہی جادو، یہی نظر، یہ مختلف جو بھی اسی محفل میں واصف صاحب نے اس کی بھی ٹیکنالوجی بیان کی، ہوتا کیا ہے جادو تک کبھی، کہ وہی قرآن ہے، اتنی مرتبہ پڑھو تو وہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو غلط استعمال نہیں کرتے۔ اور انہوں نے حال کیا بتایا؟ انہوں نے کہا حال یہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو خیرات دیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف دل کو لگائے رکھتا ہے اس کی یاد میں، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ پھر بہت انہوں نے محفل میں کسی خاتون نے بھی بار بار سوال کیا، خواتین زیادہ ہوتی ہیں سر اس محفل میں، یعنی 18 نومبر 1988 کی محفل میں بلال بھائی کے گھر میں، تو جب خاتون نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں مختصر بیان کر رہا ہوں، مختلف پرندے اور جانوروں کو کھانا، روٹی، دانا پانی پرندوں کو، کووں کو ڈال دو، اس میں بھی راز ہے۔ انہوں کا ایک مختلف مشہور ہیں بندے جو صرف کوے کوے تھے، وہ کاما والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ اس میں بھی راز ہے قدرت کے کہ مختلف جانور مختلف عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی، جیسے بابا نور والے سائیں فضل شاہ رحمہ اللہ نے اکثر کہا کرتے تھے رزق کے معاملات تنگی کے ہوں تو وہ کہتے تھے چونٹیوں کے بلوں میں یہ میٹھا اور چاول اور دانے اور دال اور نرم چیزیں، مطلب شکر وغیرہ پھینک کے آ جاؤ، بلوں تک خوراک کو پہنچا دو۔ تو کئی بات وہ ہنستے بھی بزرگ کہ یار 1 کروڑ بندے کو کھانا کھلا دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میرے اپنے لیے روٹی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی 1 مٹھی آٹا لو، اس میں تو کروڑوں ذرے ہوتے ہیں، پسا ہوا آٹا، چیونٹیوں کی بل پہ ڈالو، جب رزق کو چیونٹیوں کی بل میں پہنچا دو گے وہ دعا دیں گی یا اللہ ہم اتنی نازک مخلوق، ہماری جو روح تیرے حضور ہے وہ تو باتیں کر رہی ہیں، قرآن میں سورہ نمل ہے، قرآن میں پوری سورہ ہے اس طرح، وہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ نخل میں بھی شہد کی مکھی کا ہے، لیکن یہ چونٹیاں تو محتاج ہیں، اڑ نہیں سکتی، تو ان کو کھانا دے دیا۔ وہ جب دعا دیتی ہیں تو اللہ سے کہتی ہیں کہ اے اللہ تو اس بندے کا بھی اسی طرح انتظام کر، اس کو بھی منہ کے آگے تیار ملے۔ تو واصف صاحب نے یہاں سے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کوئی سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا، یہ شک اگر بڑھی جائے، یعنی شیطانی وسوسہ اگر غالب آ رہا ہے، تو انہوں نے شیطنت کے وسوسے سے نجات کے لیے یہ فارمولہ دیا ہے کہ ایک روٹی پکاؤ۔ دیکھیے یہ استاد کا فارمولہ ہوتا ہے نجات دینے کے لیے کہ وسوسوں اور شیطان کو سوار کرنے سے بہتر ہے کہ الٹرنیٹو وے ہم متبادل راستہ اختیار کریں جو سیف وے بھی ہو، جس میں خیرات اور صدقے کا عنصر بھی بھولے نہ۔ تو واصف صاحب نے اسے کہا حاضرین محفل کو، اور آج ہمارے پاس بھی بات پہنچی اور مجھے بہت پیاری لگی ہے یہ بات، اور اس میں مختلف سائنسز جو اس طرح کی اکلٹ سائنسز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں تمام پرستی بھی شامل ہو جاتی، لیکن اس کا بھی ایک سائنسی مشاہدہ اور مطالعہ ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ ہے، اور ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے صوفیانہ حلقوں میں، معرفت کے حلقوں میں اس پہ سوچا جاتا ہے کہ قریب ترین پاسبل وے میں حل ہو جائے۔ کبھی کبھی خضر کی طرح کے حل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ختم نبوت کے بعد وہ چیز اب فیضان نبوت ہے، لہذا کسی امتی نے آج تک نہ دعویٰ کیا ہے نہ یہ کہا کہ تم موسیٰ کی طرح ہماری بات مانو، اور نہ وہ آرڈر دیا ہے کیونکہ اللہ نے آرڈر نہیں دیا۔ دیکھیں ایکچولی واصف صاحب اس محفل میں کہتے ہیں کہ آرڈر اللہ ہی کا ہوتا ہے، وہاں اللہ نے امر دے دیا تھا، ہم اس کے خیالوں میں تھے، تو ہم امر پھر کن فیکون میں امر میں شامل ہو گئے، عالم امر میں ہم تھے تو ہم امر تھے اس کا، مسبب الاسباب کا۔ عالم خلق میں ہے تو ہم بھول کیوں گے مسبب الاسباب کو، خالق باری تعالیٰ کو۔ آج بھی ہم اس کا امر وہاں پہ، یہاں دار الاسباب دنیا مومن کے لیے جو سجن ہے، قید خانہ ہے، یہاں آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ جب توجہ دیتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ میں ہم پھنس کے رہ جاتے ہیں، پھر ہماری ذہنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کے سے بچنے کا پھر واصف صاحب نے کیا لائک خضر کیا فارمولہ دیا؟ وہ یہ دیا
کہ ایک روٹی پکا لو، اپنے سرہانے کے نیچے رکھو اور سو جاؤ، صبح اٹھو تو جو بھی کتا باہر ملے اس تک پہنچاؤ یہ روٹی، یعنی کتے کے آگے روٹی کو ڈالو. بس یہ چھوٹا سا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھ کے مسلمان روٹی پکائے گا، سب سے پہلے کیا پڑھے گا؟ اللہ کا نام لے گا، پھر نیت بھی اللہ ہی کو، پھر جانور کو کھلانے کی نیت کہ جس کو بندوں کو دیکھیں. اسی محفل میں انہوں نے کہا کہ خیرات کا محفل کا جب انتظام کیا گیا تو بندے نے کہا کہ درویشوں کی محفل تھی، انہوں نے کہا آج جانوروں کے لیے بھی کھانا پکایا جائے. شہر کے گلیوں میں ادھر ادھر آوارہ گھومنے والے اور جنگل کے، وہ کھانا ان تک بھی پہنچایا جائے گا، اور یہ کیا جاتا رہا. یعنی تمام جانوروں تک. دیکھو کچھ اڑنے والے چھت پہ رکھ دیا کھانا، یہ بزرگ نہیں فرماتے تھے، بابا نور والے بھی، سائنس فضل شاہ صاحب اور بابا واصف صاحب، سرفراز شاہ صاحب بھی. صدقہ کسی صورت میں نکلا، مچھلی تک پہنچاتے ہیں لوگ بعض مسائل میں. دریا میں ڈالنے کا کہتے ہیں، آٹا کھانا دریا میں ڈالو. چونٹیوں کی بلوں تک پہنچایا. قبرستانوں کے گرد جو چونٹیوں کی بلیں ہوتی ہیں، دیکھیں روحوں کو نہیں پیش کرتے کھانا. خیراتوں کی محتاج روحیں نہیں ہے، خیرات کے ثواب، نیت، قربانی کا اللہ محتاج نہیں ہے. وہ نہیں دیکھتا ہماری ان چیزوں کو، وہ ہماری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے، حسن خیال کو. یہ ہے خوبصورتی. مطلب میں پچھلے پروگرام میں چونکہ جوڑنا چاہوں گا میں آج اس بات کو، وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بات بیان کی تھی کہ نوکر نے وسوسہ اندازی کی اور شیطانی رول پلے کیا اور زندگی اجاڑ دی، اور وہ گورنر نے کہا وہ جو ہیرا مجھے صدیوں بعد ملا میری نسل کو، یہ عہدہ سب کچھ چھن گیا آج صرف اس کی ایک شرارت کی وجہ سے. تو مجھے اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی بیوی پہ اعتماد کرنا چاہیے تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ قائد بیان صوفی ویسے نہیں کرتا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب شیطان جادوگری کرتا تو میاں بیوی کو سیپریشن پہ توجہ دیتا ہے. یہی جادوگری ہے کہ وہ دھوکہ پیدا کرتا ہے. یہی ہوا ہے جو ڈرامے میں، جو کردار میں، جو وصف ہم نے بیان کیا ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. تو میں مختصر اس طویل سٹوری کو کرتا ہوں. جو پچھلے پروگرام میں نے حوالہ دیا تھا، اپنی ذاتی زندگی کا دیا تھا، اس میں جو بنیادی چیز تھی اس کو اگر میں سم اپ کروں تو حسن کردار پہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے میں بات کروں. حسن کردار یہ ہے کہ جس بھی ذہنی دباؤ کو وہ شکار ہوئی اور جیسے بھی ہوئی، مولا کی مرضی سے ہوتا ہے سب، لیکن اس کے پیچھے حسن کردار کی بات کروں تو جب وہ مشکل حالات میں تھی، اس نے اپنے زیورات بیچے. ہری پور میں حکیم طارق محمود صاحب، حکیم نسیم اعجاز صاحب، یہ دونوں بھائی گواہ ہیں. حکیم خالد محمود صاحب تیسرے دوست. ہمارے ہری پور میں یہ تین حکیم، حکما، طبا، دانا پیارے دوست ہیں. حکیم طارق صاحب اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح میری اہلیہ نے زیورات بیچ کے، پیسے ان کے پاس جمع تھے تو وہ جس سے ضرورت تھی جس بھائی کو، اس وقت تو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے نا، وہ میٹرک کی زندگی کیا زندگی ہوتی ہے، تو وہ کہتے سر سید کالج کے لیے فیس. حکیم صاحب نے کہا اخلاق نے مجھے دیے ہوئے ہیں تو میں نے اس کا قرض دینا ہے، تو تم ہر مہینے فیس جو ہے نا جب بھی آئے یہ ملے رسید تو وہ میرے پاس لے آنا، میں پے کروں گا. تو وہ اس بہانے سے وہ کرتے رہے. لیکن میں پیچھے حسن کردار کی بات کروں کہ ظاہری صورت کا حسن کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگیوں میں شاید ہم نے سیکھا ہی نہیں صوفیاء کرام سے، بزرگان دین سے. اور ڈاکٹر صاحب ہم نجی طور پہ بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنی خواتین کو ان کی دیکھیں کچھ شرم بھی آتی ہے. مطلب فار ایگزامپل ہم اپنے باپ کو، سید قاسم علی شاہ صاحب بھی وہ بیان کرتے، والد کو جب ہی نہیں مار سکا ساری زندگی، اور جب ماری تو وہ روتے رہے. زندگی میں ایک ہی بار یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے سریعام بیان کیا کہ کیسے وہ کیفیت قاسم علی شاہ کے پروگرام کی، یہ رول اس کا زبردست اس بندے کا. تو ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ماں کا پاؤں نہیں پکڑ سکتے اور جھک نہیں سکتے، اور باپ کا. مطلب تیرے مرشد بابا محمود یوسفی سرکار بابا صاحب کہتے ہیں آخری ایام تھے جب میری والدہ میرے پاس آئیں، گھر میں کوئی مسئلہ ہوا، پھر انہوں نے تالے کھلوائے، والدہ آئیں
اور ان کا کوئی مطلب انہوں نے پردہ ڈالا ہمیشہ زندگی میں، کوئی بات نہیں کی کہ کس نے کیا کیا، غلط چلت سارا وہ جانتی تھی، بڑے اماں بزرگ ہوتی ہیں، ولی اللہ ہوتی ہیں، وہ سب جانتی تھی۔ بہرحال وہ آئی، ایک دن میں مطلب اعزاز تخلیہ میں صبح ویڈیو کانفرنس آن لائن جو گلوبل ہوتی ہے ہماری، اس میں شریک ہوا، تو انہوں نے والدہ کو خصوصی تذکرہ کیا، پھر میں والدہ سے سلام کروایا، گپ شپ ہوئی ان کی، انہوں نے کہا اماں آپ دعا کریں میرے لیے، یہ بزرگ کہہ رہے۔ امی نے کہا میں ان پڑھ سی عورت، میرا کیا ہے، آپ بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا بزرگی تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں پہ، بزرگ تو آپ ہیں۔ کہا میں ماں تو اخلاق کی ہوں، آپ کیوں اماں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ماں تو ماں ہوتی ہے۔ کہ مجھے بیٹا ایسا کرو، ابھی سرسوں کا تیل لاؤ۔ اچھا اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہی بات ہے، وہ آخری دن تھے، اس کے بعد دن بھی نہیں ملے، اور وہ واپس آئی اسلام آباد، تو چونکہ شفٹ ہو گئے تھے بھائی ادھر، تو والدہ نہیں چاہتی تھی وہ ادھر آئی ہوئی تھی 1.5 مہینہ کے میرے پاس رہے۔ میرے سے مراد ہے اپنے شوہر نامدار کے جو مرحوم ہو گئے 2 برس پہلے، اس کے گھر میں اپنا، دیکھیں بوڑھوں کا اپنا ہی گھر، اپنا وہ نہیں جگہ چھوڑ سکتے۔ بہرحال جیسے بھی تھا، جب چھوڑی تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب وہاں پہ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا اس لمحے، کاش کہ میں ان کے پاؤں جو جنت ہے میری، لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، جیسے قاسم علی شاہ کہتے ہیں والد کے جفی نہیں لگا سکا، جب لگائی تو خوب دل بھر کے روئے۔ وہ کلپ آپ خود سنیں، میں بیان کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا جو انہوں نے بیان کیا، کیونکہ ان کے والد کے ساتھ اٹیچمنٹ کا اب جو بندہ گزری ہوتی ہے، میں بھی نہیں تفصیل سے بیان کر سکتا۔ بہرحال جب اس بندہ خدا نے، میں تو کہوں گا اس خضر راہ نے وہ آئیڈیا دیا جو میرے دل میں خیال آ رہا تھا، وہ ہیوسٹن میں بیٹھا ہوا بزرگ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو اور ان کے پاؤں پہ ملو۔ مجھے خیال آ رہا تھا کیسے چھو، انہوں نے وہ فارمولا دے دیا بابا نے، میں نے تیل دوڑ کے گیا، اما بات کر رہی تھی، انہوں نے دعا کروائی، پھر اما نے کہا اس کے لیے بھی تو، انہوں نے کہا میں ہر وقت دعا ہی دعا ہے، اللہ اپنا فضل و کرم کرے، رحم کرے۔ وہ بے شمار الفاظ بولتے ہیں جو بڑی عمر کے لوگوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو، روحانی لوگوں کو عوام میں رہتے ہوئے جو بولنے چاہیے۔ بہرحال میری خواہش پوری ہو گئی، میں نے تیل کے بہانے لگے، پاؤں مل لیے، پاؤں چھو لیے، اور وہ مطلب زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، یہ جیسے یہ جنوری ہے تو جنوری میں وہ شفٹ ہوئے تھے اسلام آباد میں، اور مسئلے مسائل کا کچھ دیکھ رہی تھیں، خاموشی سے آبزرو کرتی تھیں۔ جب میرے پاس آئی مارچ میں تو اپریل اور 10 رمضان کو واپس آ گئی، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 2022 سے پہلے 2021 میں۔ اس دوران مختلف مسائل ہوئے فیملی میں، اور وہ صبر اور شکر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، کبھی عوام میں بیان نہیں کیا۔ میں 2 سال بعد، 1.5 سال بعد آج اگر تذکرہ بھی کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہی ہے جو ابھی تھا، کہ شیطان وسوسہ اندازیاں کر کے بھائیوں کو، بہنوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے گمراہ کرتا ہے، لالچیں دے کے، ترغیبات دے کے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی سے کھیل رہا ہے شیطان۔ مطلب شیطان خود آگے کہتا ہے نا فلانا شیطان ہے، اس کو وہ شیطان کا رخ ڈائیورٹ کرتا ہے کہ وہ شیطان ہے، جو صحیح بندہ ہوگا وہ آپس میں لڑوائے گا ان کو، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو شیطان کہہ کے، وہ شیطان ہنس رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بے وقوف کتنے ہیں، اور اگر مومن کے نور سے اللہ سے فراست طلب نہیں کی جائے تو ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں اگر اس پوری کہانی کو مختصر کروں تو میں توجہ سے یہ سوچنے کی بات ہے، سورہ کہف میں کتنے 100 برس کے بعد کیسے کہف والے اٹھے اور کیا کیفیت تھی اور کیسے اللہ کو پیارے ہوئے، اس میں فلم میں دیکھ لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کس طرح تناظر بدل جاتا ہے۔ جیسے بزرگ بھی فرماتے ہیں، واسف صاحب بھی، کہ 100 سال بعد تم دوبارہ اپنے شہر میں آ جاؤ اور کوئی جاننے والا نہ ہو، تم تو اللہ سے دعا کرو گے یا اللہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، نہ کوئی جان نہ پہچان نہ آشنائی، ہوٹل بدل گئے، بازار بدل گئے۔ اصحاب کہف کی بھی یہی کیفیت تھی۔ میں نے جب اپنے گھر میں گیا پچھلا برس میں، والدہ کے بعد جو پچھلے سے پچھلا، تو پھر تو میں نے ابھی دیکھیں دعا کے لیے ہم اقبال اسلامک سینٹر ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا جی میں اپنا والدین کی یادداشت کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم ان کو ثواب ہو، اس کا ان کا صدقہ جاریہ ہے ہم۔
جس شان سے بھی اللہ نے پیدا کیا، جب تک زندگی ہم پہ واجب ہے کہ ہم اپنے پیاروں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے بہنوں بھائیوں کا اچھا چاہتے رہے، وہ چلے بھی جائیں تو اچھا چاہے، وہ زندہ بھی تو اچھا چاہے۔ تو میں خیرخائی کے اس جذبے کے تحت غور سے دیکھ کے پیغام دیتا ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کو کہ والد صاحب میرے، اگر میں اپنی بات کروں، ہر ایک بندہ اپنے والدین کے سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے سورہ کاف کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ سورہ کاف کے مختلف رکوعوں میں مختلف مضامین ہیں۔ کبھی اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا دیکھ لیں درس، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا دیکھ لیں، دیگر علماء کرام کا دیکھ لیں، قرآن کا سادہ ترجمہ دیکھ لیں، اپنی زبان میں دیکھ لیں۔ ہمارے چینل میں تو پنجابی پہ بھی موجود ہے نا تلاوت، تو پنجابی پہ دیکھ لیں، کسی زبان میں اللہ سے بات کر لیں، نچوڑ آپ کو مل جائے گا۔ سورہ کہف میں زندگی کے جس ڈائمینشن کی بات ہے، میں نے آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خود منتقل کر دے ابھی سنتے ہوئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ آپ کو یہ کیفیت نصیب کرے کہ نیند کیا اور موت کیا اور اس میں فرق کیا، اور بیماری بھی اسی طرح ہوتی ہے، ڈائمینشن ڈفرینٹ ہے۔ تو میں پہلی اور آخری اور ایک بات کرتا ہوں، میں نے والد کے 76 برس کو، یا والدہ گرامی کی نجمہ اقبال، اور اقبال کی اقبال اسٹیشن ماسٹر، جس نے پورے پاکستان کو بلوچستان، پھر سرحد، اور پھر گولڈا شریف، یعنی 7 شریف، کوئٹہ کے بعد 7 شریف، وہاں سے اگر لگائے تو کوہاٹ، اور پھر گولڈا شریف، اور پھر ہری پور، سرائے سالہ اور ہری پور، اور پھر اپنے مکان میں ہم 87 میں شفٹ ہوئے۔ آپ خود لگائیں، 44 کا بندہ 88 میں اگر آتا ہے تو وہ 39-38 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر میں اپنی چھت کے نیچے جا رہا ہے، اور 2018 میں وہ دنیا سے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور والدہ اس کے بعد 2.5 برس کے بعد۔ ایک ہم نے پروگرام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، شکر کی اہمیت، وہ بھی بڑے مہینوں کے بعد آج دوبارہ بات پھر دوسرے پروگرام میں ہو رہی، اس میں بھی سوال جواب تھے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے والد گرامی کا ذکر کیا تھا۔ ہم اپنے والدین کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے والدین نہیں، ہم سب اپنے والدین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ولی کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے ہر ولی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اولیاء شیطان کی بات کرتے ہیں تو ہر شیطان کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو راز ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا کرے۔ میں نے دیکھا کہ والد نے کتنے عرصہ اپنے گھر میں گزارے، ہم اپنی ساری زندگی کی کمائی جمع پونجی ریٹائرمنٹ کے بعد جو کوٹھی بناتے ہیں، ہم اس پہ کتنے برس رہتے ہیں۔ ایک دن چھوڑ کے چلے گئے وہ، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ کوٹھیاں، یہ پینلنگ، یہ سارا کچھ یہ نہیں رہے گا، یہ دکھلاوا ہے دنیا کا۔ کتنا ہم نے اس میں رہنا ہے۔ میرے والد کے بخدا کفن 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 2 چادریں، وہ لمحے جس سکون سے وہ گئے، وہ لمحے، ان لمحوں کو سلام، اللہ کی شان پہ، اللہ کی فضل پہ قربان ہم ہو جائیں، اللہ کا احسان ہو، وہ لمحے آسان ہو جائیں اس دنیا سے جانے کے، ہم راضی ہو کے پیش ہو جائیں، جس طرح والد صاحب نے کہا اخلاق مجھے نہلاؤ، اور وہ ہزار بند پہن کے چھوٹی ٹپائی پہ بیٹھ کے، اور میں حیران تھا، یہ بھی واقعہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اس دن میں نے واصف صاحب کی موت والی تقریر انہیں سنائی تھی، اور اس نہلانے کے بعد باہر نکلے، اماں سے سفید کپڑے منگوا، کہتے تم باہر نکلو۔ میں نے کہا جی اب گر نہ جائیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے شلوار پہننی ہے۔ میں کہا جی میں ادھر منہ، نو نکلو باہر، میں اس قابل ہوں خود پہن سکوں، لیکن انہوں نے ضد کیا اور مجھے چلو 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 پردہ پردہ سے چلو۔ میں بڑا حیران، باہر نکلے تو کہتے پکڑو اب مجھے، اب گرنے کا خطرہ ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں۔ ایسی کون سی بات؟ قبلہ رخ کھڑے ہو کے سفید کپڑے پہن کہتے ہیں دیکھو اخلاق، مرنا ہے جانا ہے، نہ بھی چاہو تو جانا ہی جانا ہے، لیکن ایک بات تو میں بتا دوں، قبلہ رخ کھڑے ہیں، سین کے اندر کھڑے ہیں، اسی گھر کے اندر جس سے ابھی چند دنوں کے بعد انہوں نے جانا تھا، اور وہ غسل مجھ سے کروا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اخلاق میں اللہ کے آگے پیش ہوتا ہوں۔ یہ سنا تھا میں نے بزرگ سے، یعنی واسو صاحب کا جو کانوں کے ساتھ لگایا تھا، موت پہ تھی وہ بات، اور انہوں نے کہا تھا خوش نصیبی ایک ہم پیش ہو جائے۔ والد صاحب کہتے ہیں جانا تو ہے لیکن پیش ہونے کا مزہ اپنا ہے نا۔ میں
जैसा भी हूँ, मैंने बहुत रो धो के तुम्हारे सामने, तुम्हारी माँ बा ये सारा घर गवाह है, बच्चे भी हंसते भी हैं कि ये बुढ़ा रोता क्यों है। तो मैंने तो अपना तौबा तैब की है अल्लाह से कि बस मेरी कबूल कर ले इस मसनूई बातों को भी, उसकी तो शान है। तो मैं पेश होता हूँ अखलाक, अब मुझे कोई गम नहीं। मुझे खुशी हुई कि ये राज उन्होंने मुझसे शेयर जब किया तो मेरे सीने में वो सुकून उतर गया कि हमने पेश होना है, हमेशा नहीं रहना। न कोठी हमेशा रहेगी, न बीवी रहेगी। वो जब गए तो बीवी दुनिया में ही रह गई। 2.5 बरस के बाद उसका टाइम आया नजमा इकबाल का। हमने भी नहीं रहना, हमारे मसनूई ये आरजी जिंदगी के याराने हयात में भी नहीं रहना, कुछ नहीं रहना, रहे नाम अल्लाह का। डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं आपको खुसूसी तौर पे जो है वो आपने सब्र का मुजाहरा किया। मैंने तमहीद कोई तुलानी सी रख दी है, लेकिन वासुफ साहब का जिक्र था जो कहते हैं यार निजात कम अज कम अल्लाह की और रजा बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब ये जो हमारी जिंदगियों में मसाइल हैं, इस पहलू के हवाले से कुछ तमीदी बात हो जाए, मेरी बातों को भी कंक्लूड कर लें ताकि हम फिर मजीद बात को आगे बढ़ा सकें। आपने अपने वालिद गिरामी का जिक्र किया, मैंने अभी वालदा वालदैन, और जिंदगी आरजी है और जाना है। और अगर ये पेश होने वाला सोच नहीं है तो फिर बीमारी आ जाती है, फिर हमें मायूसियां परेशानियां, हम जिंदगी को दायमी समझ बैठे। तो डॉक्टर साहब क्या दायमी समझना वैसे अच्छा नहीं है? लोग कहते हैं तुम बेअमली की बातें तुम लोग मजहबी से लोग करते हो, तो आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से कि ये सोच दुनियादारों की कि स्टॉक एक्सचेंज की बातें करो, बैंक बैलेंस की बात करो, ये तो अच्छी बात है। तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि दुनिया में अपना नसीब फलातन सा नसीब का फिर दुनिया। तो ये इसमें बैलेंस कैसे होगा? थोड़ा सा इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यही कहा जाता है कि जी दुनिया के लिए उतना करो जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए उतना करो जितना आखिरत में रहना है। तो ये खुद ही इसमें बैलेंस आ जाएगा। तो आप दुनिया के लिए करें, भरपूर तरीके से करें, लेकिन उतना करें जितना उसमें रहना है, गुजारे लायक करें। तो ऐसा ना हो कि आपका झुकाव दुनिया की तरफ हो जाए। दुनिया के लिए खातिर खा करें, लेकिन थोड़ा सा आपका झुकाव जो है वो आखिरत की तरफ हो। आखिरत के लिए जो मेहनत है वो दुनिया से थोड़ी सी ज्यादा हो, और जो दुनिया के लिए मेहनत करें वो भी हलाल तरीके से, जायज तरीके से करें, और ऐसे करें कि जिससे अल्लाह ताला नाराज ना हो, और वो भी इबादत में शुमार हो जाए, और खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए करें। जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी आप आखिरत की नीयत को शामिल कर लें जो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा आखिरत के लिए बीतना शुरू हो जाए। तो ये इसमें बैलेंस होता है। फिर दूसरा आपने ओथेलो का बताया, तो ये जो बीमारी है इसको कहते ही ओथेलो सिंड्रोम है, कि जिसमें एक बाकायदा एक बीमारी होती है कि जिसमें एक बंदा यही सोचना शुरू कर देता है कि उसकी बीवी वफादार नहीं है, या बाज़ औक़ात बहुत ही कम ऐसा होता है कि औरत सोचना शुरू कर देती है कि जी उसका शौहर जो है वो वफादार नहीं है। तो और फिर उस पे कत्ल भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये बाकायदा एक बीमारी का नाम है। बाकी शैतान की आपने बात की, जो वसवसा अंदाज है वो तो एक छोटी सी तीली लगाता है। इस तरह वसवसा एक तीली की मानिंद है कि वो एक तीली लगा के तो पीछे हट जाता है। अब बाकी काम जो है वो तीली और पेट्रोल करते हैं, वो फिर आग फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। तो वसवसा बड़ी ही स्लाइट और बड़ी लाइट सी चीज है, इसीलिए उसको, लेकिन है बड़ी पावरफुल। इसीलिए कुरान में इससे पनाह मांगने का कहा गया है कि आप छोटा सा, एक बंदे ने छोटी सी बात करनी होती है जो वसवसा अंदाज होता है, और उस बात को वो यकीन भी नहीं दिलाना चाहता, वो थोड़ा सा हल्का सा शक पैदा करता है, पीछे हट जाता है। अब जो जिसने ट्रैप होना होता है वो उस पे आगे सोचना शुरू कर देता है, और वो वसवसा अंदाज की बातों में आ जाता है। तो हमें इसीलिए कहते हैं कि जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं और जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं उन्हीं को सुनना चाहिए, और उन्हीं की
باتوں پہ عمل کرنا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے. یعنی آپ نے بات کی ہے کہ یہ وہ گولڈ لگا کے مثال بزرگ دیتے ہیں, یہ بھی میں تو حیران ہوا ہوں کہ واصف صاحب نے پوری اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بیماری تھی جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور محفل میں میاں بیوی جو بہت باتیں کر رہے تھے, جو شکوک کا شکار تھے بلال صاحب کے گھر میں 1988 میں, تو وہ باتیں ہی ساری یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہم پہ جادو ہو گیا ہے, شاید ہم پہ مسئلہ ہو گیا ہے. وہ بار بار کہہ رہے تھے تم اللہ والے, تمہیں کیا لگی جادو سے؟ وہ کہتے ہیں وہ جی وہ تو بکری کا سر پڑا ہوتا ہے تو جادو شادو, تو وہ ہم پھر ہماری تو کئی مرتبہ گاڑی بھی گزر گئی. وہ بندہ ایک دم بولتا ہے. تو واسف صاحب نے کہا تو کیا ہو گیا؟ لوگ ہاتھ نہیں لگاتے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے اوپر مصیبت نہ آ جائے, تم پکڑ کے رکھ لو, تمہارا ہمارے ساتھ تعلق ہے, تمہیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ تم پکڑ کے سائڈ پہ کر دو اور گزرو, تمہیں کوئی ٹینشن وینشن نہیں ہے, تم اللہ اللہ کرتے ہو, تمہیں وہم نہیں کرنا چاہیے, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, تمہارا ہمارے ساتھ تعلق ہے. اچھا وہ دیکھیں اللہ کا بندہ کہتا ہے تمہارا ہمارے ساتھ تعلق ہے, اعتماد دیتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اوتھیلو سنڈروم ہے کیا؟ میں تو تھوڑا سا آپ نے جو بتایا ہے سمجھ تو آ رہی ہے, لیکن ہمارے دیکھنے سننے والے کہ ہم یہ ہے کیا اور ہم بچ کیسے سکتے ہیں اگر وہ آپ لائف کے اندر سے زندگی سے ہم جب مثال کوئی پیشنٹ کے حوالے سے, جب اس طرح اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہو تو زیادہ مضبوط گراؤنڈ ملتے ہیں ہمیں. ظاہر ہے یہ شک ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ. یہ مطلب شریک حیات کی زندگی کے حوالے سے شک پیدا کیا جاتا ہے اس میں, صرف یہی ہے یا اس کا سکوپ اور بھی ہے؟ اوتھیلو سنڈروم عام طور پہ شریک حیات کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, اور اس میں جن لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں وہ شخص بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا میری شریک حیات کے ساتھ کوئی تعلق ہے, تو ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ہوتی نفسیاتی بیماری ہے, اور جب دماغ میں ایک خلل واقع ہو جاتا ہے, ایک کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, تو عدم توازن ہو جاتا ہے کیمیائی مادوں کا, تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور اس میں بعض لوگوں کے جینیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں کہ جینیاتی طور پہ کچھ لوگوں میں پہلے ہی رجحان ہوتا ہے اس چیز کا کہ ان کو یہ بیماری اٹیک کر سکتی ہے, تو ایسے لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ویسے ہی شکی مزاج ہوتے ہیں, وہ بھی ان میں بھی اس چیز کا جو خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کا شریک ہو جائے. پھر جو الخبائث ہے, یہ جو شراب ہے, جو شراب نوشی کی کثرت کرتے ہیں, تو ان میں بھی یہ شیطان جو ہے یہ وسوسہ بڑے آرام سے پھیلا دیتا ہے, اور کیمیائی جو مادے ہوتے ہیں دماغ کے ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو ایسا شراب نوشی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ عوامل ہوتے ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت باوضو رہیں اور حلال طریقے سے زندگی گزاریں, حرام چیزوں سے بچیں, اور حرام جو بد نظری سے بچے, کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے, کہ اگر نظر پاک ہوگی تو پھر شیطان کو بھی چانس نہیں ملے گا کسی قسم کی وسوسہ اندازی کا. زبردست. مطلب اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ وضو کی وجہ سے بھی اثر بہتر پڑتا ہے, بچت ہوتی ہے. جی, وضو اور صدقہ یہ دو چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کے ارد گرد ایک حصار, حفاظتی حصار بنا دیتی ہیں, یہ آپ کو انکرپٹ کر دیتی ہیں جس طرح. تو اچھا آپ یہ کو پھر تمام اتنی سخت سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ صدقہ سے اور وضو سے اپنی حفاظت کریں تو آپ کے لیے جو تھوڑی سی سیکیورٹی ہے, یہ نہیں کہ بالکل سیکیورٹی نہیں کرنی, اپنی حفاظت کرنی ہے وہ تو فرض ہے, لیکن وہ جو تھوڑی سی حفاظت کرنا ہے وہ بھی بہت ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر آپ چاہے بروج مشیدہ میں ہوں, تو آپ نے اچھی طرح ہر قسم کا سیکیورٹی سافٹ ویئر لگایا ہو, انتظامات کیے ہوں, پھر جو جس چیز نے آنا ہے وہ اس نے آپ کو اٹیک کر کے رہنا.
اچھا یہ اس محفل میں واصف صاحب نے جو فارمولہ بتایا تھا وہ یہ کہ ان کا آپ وضو سے رہیں اور آیت الکرسی سبحان اور اللہ، چاروں کو پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں سو بے جائیں شک، اور کوئی ٹینشن نہ لیں. بے شک، خیرات کا لازم بار بار انہوں نے دہرایا، خیرات بے والی شک، بات. بے شک. اور اللہ یہی کے بات کلام میں ہم بہت دیکھتے اثر ہیں، ہے. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں تمام علماء حق اور صوفیاء ربانیین یعنی صوفیاء حق. جی جی جی. تو ظاہر ہے اولیاء شیطان کے بھی ہیں اور رحمان کے بھی ہیں، تو دونوں کی الگ الگ جماعتیں ہو گئی، جس کو اللہ نے قرآن میں حزب جی اللہ ایک کو کہا ہے، دوسرے کو حزب الشیطان کہا ہے. خج جہاد کے لیمٹ پہ ہوں تو بھی یہ حزب الشیطان میرا خیال ہے یہی کام ہے ان کا، خواہ وہ جنوں سے نہ نظر آنے والے انویزیبل ہیں یا ویزیبل ہیں. تو جادو بھی ظاہر انویزیبل ہو یا ویزیبل ہو، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو جادوگر ویزیبل تھا، چھپا جی ہوا نہیں تھا. جب کاروائی کی انہوں نے تو اس پہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا سن رہا تھا، یہ نقطہ بڑا عجیب سا انہوں نے بیان کیا جو عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا. انہوں نے تو بڑے مزے سے اپنے انداز میں کیا. ہم ظاہر علماء کا کردار جو اپنا ان کا بیان ہے، جی ہم جی تو اس انداز بیان سے ظاہر آ رہی ہیں، ہمیں حکمت اور وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان اچھے لوگوں کو دی ہوئی ہیں. بہت سارے جی بیان جو دین کا کرتے ہیں، اور جی شاید اسی لیے اللہ نے انہیں عالمی سطح پہ چنا ہوا ایسے لوگوں کو، بہت بے سارے شک جو بے کام شک. کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. ہم تو جی اپنا یادیانی دوستوں کے درمیان جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتا، یہ قرآن میں ہے. اور موسیٰ کے جادوگر تھے، کہتے ہیں انہوں نے صرف ایک کام کیا تھا اور کچھ بھی نہیں کیا. یعنی ادب، طاہر القادری صاحب مولانا روم کا حوالہ دے رہے تھے ادب کا، ہائے ہائے. اس میں ذکر کیا انہوں نے صوفیاء کا. انہوں نے کہا صرف ایک کام ہو گیا ان سے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. موسیٰ اب فرعون کے جادوگر تھے، ایک ادب ہو گیا اور اچانک ہو گیا، اور انہوں نے کہا موسیٰ تو پھینکتا ہے جو پھینکنا ہے یا ہم پھینکیں؟ ہائے ہائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینک لو. مقابلہ جادو کا ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ہائرڈ بائی دا ہائرڈ آرمی آف میجیشنز بائی دا فرعون، فیرو ہے. کہتے ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ صرف ایک ہی بات پوچھی پیغمبر سے، اللہ کو پسند آئی. اللہ نے ان ساحروں کو ایمان سے نوازا، وہ سجدے میں گر پڑے کہ جی یہ جو رسیاں ہم نے پھینکی جو دھوکہ دیتے ہوئے سانپ محسوس ہوتے ہیں، یہ تو جادو تھا. لیکن جو موسیٰ نے عصا پھینکا یہ اللہ کی شان ہے، یہ جادو نہیں ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کا نبی ہے. یعنی یہ تو معجزہ ہے. تو جو جس محفل کا ہم آج ذکر کیا میں نے، اس میں بھی یہی بات انہوں نے مطلب اس کا حوالہ دیا کہ جو اللہ کی مرضی سے پھر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا، جب آپ مسبب الاسباب پہ توجہ دیتے ہو پھر وہ عجیب و غریب ہوتا ہے. پھر وہ اسباب ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا انسان، ہو بھی تو ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہو بھی ہوتا تو رہتا ہے، کہتے ہیں نظر تو اپنوں کی بھی لگتی ہے. بیمار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو دیکھ کے دکھی ہو گئے، پھر وہ پڑھی نہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بابا ابراہیم علیہ السلام کی. جبرائیل امین آ جاتے ہیں بتانے کے لیے. تو ہماری زندگیوں میں ہو تو بہت کچھ جاتا ہے، اپنی بھی نظر تو لگ جاتی ہے نا. وہ صاحب نے کہا اپنا ہی شیشہ دیکھ کے اور ماشاءاللہ نہیں کیا بھول گئے. سورہ کہف میں یہی تو بات ہے، انشاءاللہ بھولے تو اللہ کا بھول جاؤ تو پھر مجھے توبہ کرو، پھر مجھے یاد کرو، یاد آنے پہ پھر یاد کرو. یاد آنے پہ بھی یاد کر لیا تو اللہ کی عطا ہے، اس پہ بھی سزا نہیں ہے. لیکن بڑوں کا تو مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے آیا سخت. موسیٰ علیہ السلام نے ڈاکٹر صاحب وہ اللہ نے جو آرڈر دیا تھا، جب انہوں نے سمجھا کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ پیغمبر وقت بھی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کلیم بھی تھے، تو خیال پیدا ہوا، گمان ہوا کہ میں سب سے بڑا عالم روئے زمین پر اس دھرتی پہ شاید میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا جاتا ہے، کہا کہ جاؤ پھر ملو فلاں جگہ پہ. نوکر ساتھ ہے، اسسٹنٹ ساتھ ہے، دوست ساتھ ہے، ولی یوشع بن نون ساتھ ہے. مچھلی لے کے جا رہے ہیں تلی ہوئی، اور وہ جب بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھوک لگی ہے تو نکالو کھانا، کہتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دیا تھا. یہ دیکھیں کمال کا پوائنٹ. یوشع بن نون فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ مچھلی تو فلاں جو سنگم آیا تھا نا دریاؤں کا، اس میں وہ زندہ ہو کے چھلانگ لگا کے سمندر کے کنارے رستہ بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی. یہ حیرت کی بات ہے.
فرائی مچھلی، زندہ ہونا، رستہ بنانا، چلے جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے خضر سے ملنا تھا، مجمع البحرین۔ ایک تو وہ سورہ رحمان میں ہے نا، برزخ لا یبغیان، وہ بھی بڑا راز ہے اور یہ بھی بڑا راز ہے۔ ہمارا موضوع بحث تو نہیں ہے، لیکن اس میں نقطہ ہوگا جیسے آپ نے فرمایا، تو خیرات والا نقطہ، کھانے والا نقطہ، کھلانے والا نقطہ، ملنے والا نقطہ، ملانے والا نقطہ، دریاؤں کا سنگم، دریاؤں کو ملانے والا، خضر کو ملنا، خضر کو ملنے کا آرڈر کہ جاؤ ملو، ملو، ملنا، ملے، کیا ملا، سبق کیا ملا۔ یہ ہماری زندگی میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتایا یہ میں نے دیکھا ہے، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور یہ زندگی کا واحد تجربہ ہے۔ I can't explain and I don't want to mention، مطلب ایون مجبور ہو گیا ہوں میں، آپ نے جو بتایا ہے کہ یہ اوتھیلو سنڈروم میں کیا ہی یہ جاتا ہے، ہوتا ہی یہ ہے، اور کردار بھی انوالو آپ نے جب کہا تو میرا پھر ذہن گیا کہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ سمجھ لیں کہ میرے کچھ دوست تھے، انہوں نے مل کے کوئی پلان بنایا، ایسے دوست جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ نادانی کا شکار ہو گئے، نادان دوست، اس لیے کہتے ہیں نا عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے نادان دوست سے۔ اچھا وہ نادان بنتے کیوں ہیں؟ اس وقت وہ شیطان نے ان کو اپنے لیے اعلی کار بنا لیا۔ ان سب میں یونینیمس ایک ہو گیا، کچھ عزیز بھی اس میں شامل ہو گئے پھر دوستوں میں۔ بڑا عجیب معاملہ یہ ہوا کہ سب نے مل کے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے وہ مثال آپ کو دی تھی کہ حسن کردار کو ہم مینشن نہیں کرتے، تو میں اپنی اہلیہ کے حسن کردار کو مینشن کرتا ہوں۔ میں تو اپنا بیچ کے کہتی کہ میں ہمارے مطلب میرے بہن